الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بہت کئی ہفتوں کے بعد یہاں آپ حضرات کی خدمت میں حاضری کی توفیق ہوئی۔ اپنی بیماری کی وجہ سے پچھلے 1 مہینے بلکہ اس سے بھی زیادہ مدت کے دوران حاضری کا موقع نہیں مل سکا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب روح بصحت ہوں اور طبیعت پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ بہتر الحمدللہ محسوس کر رہا ہوں۔ البتہ کمزوری اور نقاہت ابھی باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی دور ہو جائے گی۔ اس دوران مجھے معلوم ہوتا رہا کہ آپ حضرات نے میری اس بیماری کے دوران بڑی محبت کا معاملہ فرمایا، دعائیں بھی فرماتے رہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی بہترین جزا آپ حضرات کو دنیا و آخرت میں عطا فرمائے۔ میں ان سب حضرات کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے محبت کا اظہار بھی فرمایا، دعائیں بھی فرمائیں۔ میں ان کے اس احسان کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتا سوائے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو تمام مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرمائے اور عافیت دارین سے نوازے۔ اس بیماری سے پہلے
میں نے سورہ عصر کی تفسیر کچھ بیان کرنی شروع کی تھی، اور چونکہ یہ بڑی جامع سورت ہے اور بڑی عظیم ہدایات رکھتی ہے، اس لیے خیال یہ تھا کہ شاید 5-6 جمعوں میں اس کی مکمل تشریح آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں، لیکن انسان کیا اور اس کے ارادے کیا، وہ بیچ میں یہ بیماری کا سلسلہ آ گیا، اس واسطے منقطع ہو گئی۔ اللہ جل جلالہ نے صحت و قوت عطا فرمائی، زندگی بخشی، تو انشاءاللہ اس کو پورا کروں گا، لیکن اس وقت اسی صورت سے متعلق ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ اس صورت کا اصل پیغام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو زندگی کے جو لمحات عطا فرمائے ہیں وہ بہت بڑا عظیم سرمایہ ہے، بہت بڑی عظیم نعمت ہے، اور یہ نعمت اور یہ سرمایہ ہر لمحے گھٹ رہا ہے۔ یہی معنی ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی یا قسم ہے وقت کی کہ انسان خسارے میں ہے۔ خسارہ کیا ہے؟ کہ عمر کا جو سرمایہ لے کر آیا تھا وہ ہر آن ہر لمحے گھٹ رہا ہے، کم ہو رہا ہے، یہ ہے خسارہ۔ تو اس کا اصل پیغام یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اوقات کی قدر پہچانے اور ان کو صحیح مقصد میں خرچ کرنے کی کوشش کرے۔ اگر صحیح قدر پہچانی اور صحیح مقصد میں اس کو خرچ کیا تو یہ سرمایہ جو لگایا ہے زندگی کا، یہ آخرت میں برگ و بار لائے گا، آخرت میں اس کا نفع ظاہر ہوگا۔ اور خدا نہ کرے اس کو اگر ضائع کر دیا، بیکار کاموں میں، فضول کاموں میں ضائع کر دیا، جس کا نہ کوئی دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ، تو پھر اللہ بچائے یہ سارا سرمایہ ڈوب گیا اور آخرت کی زندگی میں کوئی حبہ برابر نفع حاصل نہیں، بلکہ الٹا نقصان، بڑا زبردست نقصان، ایسا نقصان جس کا ہم یہاں دنیا میں تصور بھی نہیں کرتے۔ یہ ہے اصل پیغام اس صورت کا کہ خدا کے لیے وقت کی قدر پہچانو، زندگی کے لمحات کو غنیمت سمجھو، اور اسی ذیل میں حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے جو ہر مسلمان کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے، اور اس کا بھی اس صورت سے بھی تعلق ہے۔ اور مجھے اس بیماری کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کثرت سے یاد آتا رہا۔ آپ نے فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ۔ فرمایا دو نعمتیں اللہ کی ایسی ہیں کہ ان کے بارے میں بہت لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں ان نعمتوں کے بارے میں۔ ایک صحت کی نعمت اور ایک فراغت اور فرصت کی نعمت۔ کیا معنی؟ کہ جب تک یہ نعمتیں حاصل رہتی ہیں، صحت کی نعمت ہو یا فراغت کی ہو،
تو آدمی بے پرواہ رہتا ہے اور یہ سمجھتا رہتا ہے کہ بس میں تو ہمیشہ سے تندرست ہوں، ہمیشہ تندرست رہوں گا. لہذا تندرستی کے اوقات کو فضول ضائع کرتا رہتا ہے. جب کبھی بیماری آ جاتی ہے تو اس وقت قدر ہوتی ہے صحت کی، اور اس وقت حسرت ہوتی ہے کہ جب میں صحت مند تھا تو یہ کر لیتا اور وہ کر لیتا اور یہ فائدہ حاصل کر لیتا، یہ نفع حاصل کر لیتا. لیکن جب تک حاصل ہے اس وقت تک قدر نہیں، اور اس وقت تک اس کو صحیح مصرف میں لگانے اور صحیح کاموں میں خرچ کرنے کا دھیان نہیں. یہ صحت جو ہے نا، صحت ایک لفظ ہے چھوٹا سا، تندرستی یا صحت کہنے کو ایک لفظ ہے، چھوٹا سا ہے، کہنے کو ایک نعمت ہے، لیکن اگر غور کرو تو یہ اربوں کھربوں نعمتوں کا مجموعہ ہے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا جو وجود ہے سر سے لے کر پاؤں تک، یہ 5-6 فٹ کا وجود، اس کے اندر اللہ، یہ پوری ایک کائنات ہے، پورا ایک عالم ہے، اور یہ اربوں کھربوں خلیات سے مرکب ہے، بنا ہوا ہے. ایک ایک عضو کا جائزہ لے کے دیکھو تو وہ پورا جہان ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ایک عضو کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر موجود ہیں. وہ سالہ سال صرف اس ایک عضو، ناک کا ہے نا، کوئی ناک کان کا، تو وہ صرف ناک کان کے تحقیق میں سالہ سال گزارتا ہے، اس کو جانچتا ہے، پرکھتا ہے کس طرح یہ کام کر رہے ہیں. کوئی گردے کا ہے تو گردے کا اسپیشلسٹ ہے، اب وہ چھوٹا سا اتنا سا گردہ، اور اس کے اوپر تحقیق اور ریسرچ کا ایک سلسلہ ہے جو چلا آ رہا ہے سالہ سال سے. اب تک بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ساری چیز معلوم ہو گئی اسے ایک عضو کی. ایسا ہے وہ ایک مرتبہ جب یہ گردہ کسی کا اللہ بچائے فیل ہو جاتا ہے تو بعض اوقات کسی دوسرے کا گردہ لگاتے ہیں، ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں. تو ایک ڈاکٹر سے پوچھا کہ بھئی یہ آپ انسانوں کا گردہ، ایک کا گردہ دوسرے کو لگاتے ہیں، تو ایسا کیوں نہیں کرتے کہ کوئی سائنس ایجاد کر لے ایسی کہ کوئی ربڑ کا بن جائے، کوئی کسی اور چیز کا بن جائے، مصنوعی گردہ، وہ لگا کے کچھ کام چلا لیا جائے. تو انہوں نے کہا، وہ گردے کے بڑے ماہر، دنیا کے مشہور، آج ساری دنیا ان کا جانتی ہے. تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ اول تو اس گردے میں جو چھلنی لگی ہوئی ہے وہ اتنی باریک ہے کہ ویسی باریک چھلنی بنانا آج تک کسی سائنسدان کے بس میں نہیں، جو چھان کر اچھے اجزاء کو باقی رکھتی ہے اور باقی خراب اجزاء کو پیشاب کے ذریعے خارج کر دیتی ہے. اول تو بولے اگر کوئی بنائے بھی تو اربوں روپیہ کا خرچ آئے گا، ایسی فیکٹری کوئی بنائے جس کے اندر وہ ایسی چھلنی بن سکے. اور اگر بالفرض بنا بھی لیں تو اللہ تعالی نے اس گردے کو ایک دماغ دیا ہے، گردے کو ایک دماغ دیا ہے، یعنی ایک سمجھ دی ہے. کیا سمجھ دی ہے؟ کہ کتنا پانی جسم میں رکھنا ہے، کتنا باہر پھینکنا ہے. یہ فیصلہ گردہ کرتا ہے کہ کتنا پانی کا کتنا حصہ جسم کے لیے ناگزیر ہے، ضروری ہے، فائدہ مند ہے، وہ تو باقی رکھوں، اور جو زیادہ ہے وہ باہر پھینک دوں. یہ دماغ اسی گردے کو حاصل ہے جو اللہ نے پیدا کیا.
کوئی مصنوعی اگر ربڑ کا کسی اور چیز کا بنا بھی دیں گے وہ دماغ کہاں سے لائیں گے جو اللہ نے اس کو عطا فرما دی. تو یہ ایک عضو کی بات ہے. دل ہے تو وہ دیکھو یہ دل جو خون پھینکتا ہے، انسان کی رگیں جو ہیں پورے جسم کے اندر، وہ اتنی اگر ان سب رگوں کو ملا کر ایک لمبی لکیر بنائی جائے خط مستقیم پر تو کہتے ہیں دنیا کے گرد 3 چکر کاٹ سکتے. دنیا جو ہے وہ 24,800 میل ہے تو سمجھو 25,000 تقریباً، تو 75,000 میل میں پھیلی ہوئی ہے انسان کے جسم کی چھوٹی بڑی رگیں، سمجھے. اور یہ ایک مرتبہ جب خون پھینکتا ہے دل تو تمام رگوں تک وہاں سے کھینچتا ہے اور پھینکتا ہے. یہ ایک دھڑکن ہے، ایک دھڑکن میں 75,000 میل کی رگوں تک خون پہنچاتا ہے، واپس لیتا ہے. اور 1 منٹ میں ایک تندرست آدمی کا 72 مرتبہ دھڑکتا ہے دل. تو اور یہ جب سے پیدا ہوا ہے انسان لگا ہوا ہے یہ کام پہ اپنے، اس کو آرام نہیں. تم سو جاؤ گے تب بھی یہ اپنا کام کرتا رہے گا، بے ہوش ہوگے تو بھی کام کرتا رہے گا، لگا ہوا ہے اس مشین میں. اب یہ 75,000 میل میں پھیلی ہوئی رگیں جو ہیں ان میں کہیں بھی کسی ایک جگہ ذرہ برابر کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے صحت ختم، بیماری آ گئی. تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صحت نام تو ہے ایک چھوٹی سی نعمت، لیکن یہ اربوں کھربوں پدموں نعمتوں کا مجموعہ ہے. کیا معنی ہے صحت کے؟ کہ سارا جسم کا کارخانہ صحیح کام کر رہا ہو. کہیں ایک اسکرو ڈھیلا ہو جائے گا، کہیں ایک اسکرو خراب ہو جائے گا، صحت ختم ہو گئی، بیماری آ گئی. تو ہے اتنی بڑی عظیم نعمت ہے یہ جو انسان کو حاصل، لیکن جب حاصل ہوتی ہے تو نہ احساس ہے اس کا کہ کیا مجھے نعمت میسر ہے، اس کا احساس بھی نہیں، اس کی نعمت کے اوپر شکر ادا کرنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی. یا اللہ آپ نے کیسی نعمت دے رکھی ہے، شکر ادا کرنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی. اور پھر اس صحت کو آدمی بیکار مشغلوں میں ضائع کر رہا ہے، یہ سمجھے ہوا ہے کہ میں تو ہوں تندرست رہوں گا. اس کو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں لوگ اس نعمت کے بارے میں. جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کے صحیح معنی میں بندے ہیں وہ اس نعمت کی قدر پہچانتے ہیں کہ صحت کی یہ نعمت ہے، اس کو میں صحیح مصرف پہ خرچ کر لوں. آدمی ٹلاتا رہتا ہے. اچھا کام کوئی کرنے کا ارادہ ہوا، اپنی اصلاح کرنے کا ارادہ ہوا، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کا ارادہ ہوا، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کا ارادہ ہوا، اچھا بھئی کل سے کریں گے، پرسوں سے کریں گے، ٹلاتا رہے گا یہاں تک کہ وقت ختم ہو جائے گا. اب جب بستر پر لیٹ گیا تو اس وقت حسرت کے سوا کیا ہے کہ کاش میں نے اپنی صحت کی زندگی کو صحیح استعمال کر لیا ہوتا. بہت سے لوگ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور طاعت کو ٹلاتے رہتے ہیں اس خیال میں کہ بھائی جب ذرا بوڑھے ہو جائیں گے تو پھر دیکھا جائے گا. جوانی کا زمانہ ہے، ابھی تو میں جوان ہوں تو جوانی کے اندر ذرا مزے اڑا لوں، جوانی کے اندر ذرا اپنی بے فکری کی زندگی گزار لوں. جب ذرا کچھ بوڑھا ہوں گا تو اس وقت دیکھا جائے گا، اس وقت کر لوں گا. ارے اول تو پتہ نہیں بڑھاپا آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا. اور جب بڑھاپا آ جائے گا تو نہ منہ میں دانت نہ پیٹ میں آنت، تو طاقت بھی نہیں رہے گی، کرنا بھی چاہو گے تو نہیں کیا جائے گا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، سورہ عصر کا پیغام بھی یہ ہے، اور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی یہ ہے کہ بھائی اس صحت کی نعمت کو قدر کرو. اس کی قدر کیا ہے؟
قدر یہ ہے نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ کے اس نعمت کا شکر ادا کرتے رہو، شکر ادا کرتے رہو۔ رات کو سونے سے پہلے تصور کرو ذرا، اور تصور کر کے اللہ تعالیٰ کا کم از کم ایک مرتبہ دن بھر میں شکر ادا کر لو۔ یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ میرا دماغ صحیح کام کر رہا ہے، یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ میرا دل صحیح کام کر رہا ہے، یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ میری آنکھیں صحیح کام کر رہی ہیں، یا اللہ آپ کا شکر ہے میرے کان صحیح کام کر رہے ہیں، میری ناک صحیح کام کر رہی ہے، میرے ہاتھ پاؤں صحیح چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا شکر ہے کہ کوئی بیماری نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے۔ اس کا ایک مرتبہ شکر ادا کر لو رات کو بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سونے سے پہلے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہی ہے کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم میرے شکر کرو گے تو اور زیادہ دوں گا۔ اور یہ ایک جگہ شکوہ بھی فرمایا کہ قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں شکر کرنے والے بہت کم ہیں۔ یہ شکوہ کیا اللہ تعالیٰ نے، میرے بندوں میں شکر کرنے والے بہت کم ہیں۔ تو شکر کرنے کی عادت ڈالیں، جب کبھی تصور آئے اپنی کسی اچھی حالت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ آپ نے یہ نعمت اس نعمت سے نوازا ہے، آپ کا فضل و کرم ہے، آپ کا انعام ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ شکوہ کیا ہے کہ بندے کا حال یہ ہے کہ جب اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پھر تو ہمیں پکارتا ہے، یا اللہ یہ تکلیف دور کر دے، یا اللہ یہ تکلیف دور کر دے، یا اللہ یہ تکلیف دور کر دے۔ اور جب ہم وہ دور کر دیتے ہیں تو مر کألم یدعونا الی ضر مسہ، اس طرح بے پرواہی سے چلا جاتا ہے جیسے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا، کبھی ہم سے مانگا ہی نہیں تھا، اس طرح بے پرواہ ہو کے اپنا کام۔ تو بھائی اس بے پرواہی سے، اس بے فکری سے ایک مومن کو بچنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالیں اس پر۔ ایک حق تو اس کا یہ ہے، اور دوسرا حق یہ ہے کہ یہ صحت کی نعمت اللہ نے اس لیے دی ہے تاکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طاعت میں خرچ کرے، کوئی گناہ نہ ہو، معصیت نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو۔ اللہ نے دین ایسا دیا ہے کہ ہم گناہ کرنے پر الحمدللہ مجبور نہیں ہیں۔ الحمدللہ دین ایسا دیا ہے کہ آسان ہے، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اگر کوئی دین کے احکام پر عمل کرنا چاہے تو کوئی ایسی مشقت نہیں ہے کہ وہ نہ کر سکے۔ تو حلال و حرام کی فکر کر کے، جائز و ناجائز کی فکر کر کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی فکر کر کے اپنے اس صحت کے اوقات کو خرچ کرے تو انشاءاللہ پھر فائدہ ہی فائدہ ہے، اس خسارے سے بچ جائیں گے جس کا اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ذکر فرمایا کہ تمام انسان خسارے میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم، اپنے رحمت سے ہم سب کو اس خسارے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحت کی اور اوقات زندگی کی قدر پہچان کر ان کو صحیح مصرف میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔